الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالی نے ہمیں جو دین عنایت فرمایا ہے اس میں بنیادی طور پہ دو حصے ہیں اور دونوں پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ ایک حصہ ہے جو ان چیزوں پر مشتمل ہے جس کی تبیین اور جس کا مطالبہ خود اللہ نے قرآن میں اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں کیا ہے۔ وہ بنیادی عقائد ہیں اور ان کے متعلق بار بار یہ فرمایا گیا ہے کہ تم ان چیزوں پر ایمان لاؤ۔ آپ آیت کریمہ سنتے ہیں اور یہ روزانہ صبح شام پڑھنے والی آیات میں سے ہے، اور انسان کو چاہیے کہ پہلے پارے کے آخر پہ جہاں یہ آتا ہے کہ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور اللہ ہم فقط اور فقط تیرے مسلمان ہیں، یعنی اسلام کو قبول کیا ہے۔ دوسری آیت آئی ہے اور اس کے آخر پہ ہے وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور اللہ ہم فقط صرف بالکل خالص آپ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اور تیسری آیت آئی ہے جس میں ہے کہ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور اللہ ہم خالصتاً تیری عبادت کرتے ہیں۔ تو پہلے پارے کے آخر پہ یہ تینوں جملے جہاں پہ آتا ہے ان تینوں آیات کو صبح شام پڑھنا چاہیے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُؤْمِنُونَ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ اسی کی تشریح آگے چل کے سورہ بقرہ میں بھی ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے اللہ پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جتنی چیزوں کو ضروری قرار دیا گیا ہے جو ان پہ نازل ہوئیں، والمؤمنون، اور ایمان والے بھی انہی چیزوں پر ایمان لائے۔ پہلے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے، پھر فرمایا کہ دیکھو سب ایمان والے ایمان لائے، تو دو گروہ ہو گئے، اور پھر دونوں کو جمع کر کے پھر تیسری مرتبہ کہا کہ کل آمن باللہ، سب کے سب ایمان لائے، وملائکتہ ورسلہ، اور وہ پوری آیت سورہ بقرہ کے آخر پر ہے، اور وہ اتنی جامع آیت ہیں۔ دو آیتیں سورہ بقرہ کے آخر پہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی یہ دو آیتیں رات کو پڑھ کے سوئے گا اللہ بغیر پڑھے بھی اس کی تہجد قبول فرمائے، اس لیے کہ بنیادی عقائد۔ اور عقائد کا دوسرا درجہ وہ ہے، یہ تو سارا کفر اور اسلام کے عقائد ہیں، اور عقائد کا دوسرا درجہ وہ ہے جو ضروریات دین کہلاتا ہے، کہ ان چیزوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔
اگر کوئی آدمی ضروریات دین پر ایمان نہ رکھے تو وہ اہل السنہ سے تو خارج ہو ہی جائے گا، پھر وہ اہل السنہ سے نکل کے اہل تشیع میں چلا جائے، کسی اور بدعتی فرقے میں چلا جائے، یہ اس کا اپنا من ہے، مگر وہ کفر تک بعض اوقات یہ بھی ہو جاتا ہے کہ وہ پہنچ جائے۔ مثلاً وہ کہتا ہے کہ مجھے اہل السنہ کے عقیدے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ضروریات دین کا انکار کرتا ہے۔ اور ضروریات دین میں سے مثلاً ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام نے دوبارہ اس دنیا میں نہیں آنا، تو یہ کہنا یا عقیدہ رکھنا اسے اہل السنہ سے خارج کر دے گا، اور بعض فقہا کے نزدیک تو یہ کفر کا جملہ قرار پاتا ہے۔ تو اس لیے صرف دین اس عقیدے ہی کا نام نہیں ہے کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون اور کل آمن باللہ ملائکتہ آخر تک، بلکہ دین ضروریات دین کو بھی ماننا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت میں جو شفاعت ہے میں نہیں مانتا، یہ کفر کے قریب قریب کا جملہ ہے۔ اور جتنی ضروریات دین ہیں اور خود دین کا جو بنیادی حصہ ہیں، وہ بہت بڑی غفلت جو لوگوں پہ طاری ہو رہی ہے، اور میڈیا کے نام سے جو چیزیں پھیلائی جا رہی ہیں، وہ بہت بڑی ایک غفلت جس کو لوگ آسانی سے سن اور ٹھنڈے پیٹوں گوارا کر لیتے ہیں، وہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ادب، عزت اور احترام اور محبت۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو کوئی بھی معصوم نہیں کہتا۔ ہمارا اہل السنہ کا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم یہ معصوم ہیں۔ یہ بہت غلوف اور بہت شدت پسند مزاج ہے، ہم اس کے بھی قائل نہیں ہیں، لیکن ہم اس کے بھی قائل نہیں ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو برا بلا کہا جائے کہ اللہ نے ان کی مغفرت کا ذکر بھی کیا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا رأیتم، جب تم کسی انسان کو دیکھو کہ یسبون اصحابی، وہ میرے صحابہ رضی اللہ عنہم کو برا کہتا ہے، فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، کہو تمہاری اس فتنہ اور جو فساد پھیلے گا تمہاری اس تنقید سے، خدا کی لعنت پڑے اس پہ جو شر تم پھیلا رہے ہو، جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے گناہوں کو گن رہے ہو، فلاں سے یہ گناہ ہو گیا، فلاں سے یہ گناہ ہو گیا۔ ارے بھئی گناہ ہوئے، نیکیوں نے ان گناہوں کو دھو دیا اور حد نے ان گناہوں کو دھو دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں کو بد دعا دی، فلاں کو بد دعا دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایسے قواعد اور کلیات بیان کیے کہ اس کی وجہ سے وہ پاک ہو گئے۔ مثلاً ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ بہت لوگوں نے واقعہ نقل کیا ہے، اور خلافت و ملوکیت میں مولانا مودودی صاحب نے بھی نقل کیا ہے کہ وہ صحابی ہونے کے باوجود شراب پیتے تھے اور فجر کی نماز پڑھاتے تھے، اور انہوں نے سلام پھیرا اور انہوں نے کہا کہ 2 کافی ہیں یا 4 پڑھا دوں۔ بہت سے لوگ میڈیا میں بھی اس کو اچھالتے ہیں اور کہتے ہیں، اور یہ نہیں جانتے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے شراب پینے کے لیے ان پہ حد لگائی تھی۔
تو کیا جو حد لگائی تھی امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے، اس حد نے ان کا گناہ معاف نہیں قرار دیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ لوگوں، جس شخص پہ گناہ کی حد جاری ہو گئی اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ ولید ابن عقبہ نے شراب پی، حد جاری ہو گئی، اب قصہ کیا ہے بار بار اس کو دہرانے کا؟ اللہ چاہے اسے معاف کر چکا ہو، مگر ہم نے معاف نہیں کرنا، اس لیے کہ دل میں جو بغض ہے صحابہ رضی اللہ عنہ کے خلاف، اس کا اظہار کرنا ہے والعیاذ باللہ۔ اور کوئی نہیں سناتا کہ ولید ابن عقبہ دعا مانگتے تھے اللہ سے کہ میں تیرے پاس اس حال میں پہنچوں کہ سجدے میں ہوں۔ تو دونوں طرح کی روایات آتی ہیں۔ ایک جگہ یہ آتا ہے کہ ولید نے فجر کی نماز پڑھا کے دوسرا سلام پھیرا اور گر گئے اور ختم۔ اور ایک جگہ آتا ہے جب ان کا سجدہ طویل ہو گیا اور لقمہ دینے پہ بھی نہ اٹھے تو کسی نے نماز توڑ کے انہیں ہلایا اور وہ انتقال کر چکے تھے۔ جن لوگوں کی موت اللہ کے حضور میں ایسے آئی ہو، ان کے گناہ معاف نہیں ہوئے، یا تم اپنے لیے خود جہنم خریدتے؟ اس لیے عبداللہ بن نعمان نے شراب پی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے گئے، اور ابن نعمان کو شراب کی حالت میں دیکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اور دکھ ہوتا تھا۔ انہوں نے کہا، لوگوں نے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم آپ کو اس دکھ اور تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتے، ہمیں پتہ ہے آپ کو عبداللہ سے بڑی محبت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز۔ انہیں محبت نہ بھی ہو، ہمیں تو ہے نا، ہم اپنے ہی پابند ہیں، ہم اسی کے پابند ہیں کہ ہم ان سے محبت رکھیں۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک آدمی بہت محبت کرتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، پیش ہوا اور اسے کہا، مجھے آپ سے اللہ کے رسول بہت محبت ہے، آپ کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت میں اس کے ساتھ ہی اٹھے گا۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے لوگوں کو باہر جا کے سنایا، وہ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے گلیوں میں، اور کہہ رہے تھے کہ ہم زیادہ نماز نہیں پڑھتے، روزے بھی نہیں رکھتے، لیکن حضرت سے ہمیں بھی محبت۔ بہت بڑی چیز۔ عمر رضی اللہ عنہ کا، اللہ کے رسول، آپ کو اس تکلیف سے ہٹا دینا چاہیے، اس کو قتل نہ کر دیں۔ آپ نے فرمایا، دا ہو یا عمر، عمر چھوڑ دے، ایسے نہ کہہ، تو نہیں جانتا کہ اگرچہ یہ شراب پیتا ہے لیکن اسے اللہ سے اور مجھ سے کتنی محبت۔ کوئی کتاب و سنت سے ہٹ کے ایک بات آپ سے عرض کریں، یہ نہ سمجھ میں آئے نا تو اس کو نقل بھی نہ کرنا، اور سمجھ میں آ جائے باریک بات ہے تو بہت اچھی بات۔ دیکھو، اللہ نے انسانوں کو کچھ بنیادی صفات کے ساتھ پیدا کیا ہوتا ہے، اور کچھ بنیادی طور پہ کمزوریاں بھی ہوتی ہیں۔ ایک انسان شجاع، بہادر اور مصائب اور تکالیف میں ڈٹ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ وقت گزارنا ہے اور یہ کام کرنا ہے۔ آج محرومی ہے، کوئی بات نہیں ہے، جد و جہد کر کے اس محرومی کو عطا میں تبدیل کرنا ہے۔ آج گالیاں پڑ رہی ہیں، کوئی پرواہ نہیں ان گالیوں کی، مجھے اپنا مشن مکمل کرنا ہے۔
یہ اس بچے میں بنیادی اوصاف اللہ نے رکھے ہیں. وہ شراب پیے تو بھی یہ اوصاف کافی ہیں اس کے لیے، اور نہ پیے تو بھی اس میں ہمت پائی جاتی ہے. ایک آدمی میں بخل ہے، وہ بخل اس کے ساتھ رہے گا، چاہے وہ نماز پڑھے اور چاہے وہ روزہ رکھے اور چاہے وہ حج کرے اور عمرہ کرے. یہ بخل اس کی طبیعت میں داخل ہے. وہ جتنی مرضی نیکیاں کر لے، یہ بنیادی نقص اس سے نہیں نکلتا. اس لیے لوگوں کو یہ خطرناک فکر ہے، نہ سمجھ میں آئے تو مت اس کا تذکرہ کرنا. اس لیے ہمیشہ لوگوں کو مذہب کی کسوٹی پہ مت پرکھو. ہر ایک کے پیچھے فتوے کا قلم لے کے دوڑنا اور ہر ایک کی پیمائش کرتے رہنا چھوڑو. اس طریقے کو اس شخص میں جو بنیادی اوصاف ہیں اس پہ غور کرو. وہ قابل توصیف ہے. وہ شراب پیتا تھا تو بھی اور نہیں پیتا تھا تو بھی، اس کا یہ وصف اس سے جدا نہیں کیا جا سکتا. اس لیے انسان بڑے سے بڑے گناہ حتیٰ کہ شرک اور کفر کی اور باقی جتنے کبائر ہیں ان سب کی موجودگی کے باوجود وہ اچھا انسان ہو سکتا ہے. اس مذہب کے پیمانے کو ایک طرف رکھنا چاہیے اس وقت جب انسانوں کے محاسن اور فضائل دیکھے جائیں. اب موضوع سے ہٹنا پڑ رہا ہے کیونکہ بات نازک ہے. جگر مراد آبادی کا نام شاید سنا ہو، اور جگر مراد آبادی کی جتنی شاعری مشہور ہوئی اتنی ہی شراب نوشی بھی مشہور ہوئی کہ جگر شراب کے علاوہ رہتے ہی نہیں تھے. اور باطن کا اتنا پاک، اتنا صاف آدمی، سبحان اللہ کیا کہنے. شراب اتنی پیتے تھے کہ مشاعرے سے لوگ ان کو ہاتھ پکڑ کے ان کے گھر پہ پہنچاتے تھے، لیکن اس کے باوجود اس انسان کا باطن اتنا صاف. 1000 روپیہ مشاعرے کا لیتے تھے. جب مشاعرے میں پیش کیا جاتا تھا، اور اس زمانے میں جب 30 روپے تولہ سونے کی قیمت ہوتی تھی، 30 روپے تولہ، اور 1000 لوگ جگر مراد آبادی کو دیتے تھے. جگر ساری زندگی وہ پیسہ جو حاصل ہوتا تھا مشاعرے سے کبھی استعمال نہیں کیا. 1000 روپیہ لیتے تھے. نشے کے عالم میں بھی ویسے بھی جو بھی کوئی چھوڑنے جاتے تھے جیب سے پرچی پہلے سے نکال کے رکھی ہوتی تھی، اسے دیتے تھے اور کہتے تھے یہ 4 بیوائیں ہیں، 250-250 تقسیم کر دینا اس شہر میں، یہ 5 ہیں اتنے دے آنا، یہ اتنے ہیں اتنے دے آنا. کہا گیا کہ آپ اس پیسے کو کیوں نہیں رکھتے؟ انہوں نے کہا میاں یہ کسب اور کمائی کا پیسہ ہے، اللہ کی مخلوقی پہ خرچ کرنا چاہیے. اور جو حلال مال ہے، میرے پاس ایک باکس ہے، یہ جو اینک کی کمانیاں ہیں نا، یہ کمانیاں بیچ کے اپنا گھر گزارا کرتے تھے. جس شہر میں پڑھنے کے لیے گئے وہ اپنا چھوٹا سا باکس ساتھ لے جاتے تھے. مثلا دلی پڑھنے کے لیے آئے، مشاعرہ، دلی میں صبح سائیکل پہ گھوم کے کمانیاں بیچتے رہے دکان دکان پہ، شام کو مشاعرے میں شرکت کر لی. اس لیے انسانوں کو کبھی ان پیمانوں سے بڑھا کر سوچو جو پیمانے ہم مذہب کی بنیاد پر قائم کرتے ہیں. ایک مشاعرے میں ملے جگر مراد آبادی خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ سے، اور کہا بہت بڑے شیخ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہو گئے، اور اگر یہ علت میرے ساتھ نہ لگی ہوئی ہوتی تو میں بھی آپ کے شیخ کی خدمت میں تھانہ بھون حاضری دیتا. شیخ ہو تو ایسا ہو، اور حکیم الامت ہو تو ایسا ہو. خواجہ صاحب نے جا کے عرض کیا کہ حضرت اس وقت جگر سے ملاقات ہوئی اور یہ باتیں. حضرت فرمایا افسوس خواجہ صاحب آپ مجھے نہ سمجھ سکے. انہیں کہتے چلو میرے ساتھ، لے آتے تھانہ بھون، تو میں ان سے صاف کہتا
کہ مجھے آپ کی یہ غزلیں اتنی اچھی لگتی ہیں، بار بار پڑھتا ہوں، اور جگر خانقاہ میں تو ظاہر ہے کہ اجازت نہیں ہے کچھ پینے پلانے کی، لیکن میرا گھر تو حاضر تھا، یہاں میں آپ کو ٹھہرا لیتا۔ یہ ہے شیخ۔ آپ اس سے بھی پیچھے چلے جائیں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کافر کو کرائے پہ گھر دینا جائز ہے؟ انہوں نے فرمایا ناجائز ہونے کی وجہ، تو چپ ہو گیا کیونکہ اس سے کفر سے نفرت تھی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرمایا میں جانتا ہوں کہ وہ اس میں بت رکھ کے ان کی عبادت بھی کرے گا، مگر اس کے باوجود اس کو گھر کرائے پہ دینا کافر کو جائز ہے، کیونکہ ہم اسے بتوں کی عبادت کے لیے نہیں دے رہے، رہائش کے لیے دے رہے ہیں، ہم کرایہ وصول کریں گے، باقی جو وہ کرتا ہے اس کے اپنے عمل۔ یہ انسانیت کی وسعت ہے۔ جگر مراد آبادی اتنا پاک، اتنا صاف آدمی جو عمر بھر شہرت اور کمال ہے، وہ سوسائٹی کیسی اچھی تھی جس حلقے میں وہ موو کرتے تھے، کبھی کسی نے تانا نہیں دیا کہ جگر آپ شراب پیتے، بڑے مہذب لوگ تھے، پوری تہذیب تھی ایک۔ آپ نے تقسیم میں سوائے زمین کے اور لیا کیا؟ تہذیب آپ وہاں چھوڑ آئے، تعلیم آپ وہاں چھوڑ آئے، نظام وہاں چھوڑ آئے، خانقاہیں وہاں رہ گئیں، لیا کیا؟ زمین کا ایسا ٹکڑا جو بنجر، اور زمین کا ایسا ٹکڑا کہ جہاں پہ 80 سال کے باوجود بٹیرے لڑاؤ، 80 سال گزر جانے کے باوجود۔ خیر، جگر مراد آبادی جس حلقے میں موو کرتے تھے کبھی کسی نے تانا نہیں دیا۔ ان کے بڑے گہرے دوست انہیں لے گئے، اور وہ لے کے گئے انہیں بنگلور میں، اور اپنے شیخ انہوں نے سنا ہوا تھا، تو جگر نے کہا مجھے اپنے شیخ سے ملاؤ۔ شیخ ان کے مولانا عبد الغنی صاحب بنگلوری تھے رحمہ اللہ۔ شیخ بھی ایسے ہی ہوا کرتے تھے، باوجود اس کے کہ اٹھنے کی کوئی ہمت نہیں تھی، اتنی بوڑھے ہو گئے تھے بہت، تو جگر کہتے تھے میں جب داخل ہوا تو ایک دم سے ایسے اٹھے جیسے جوان لڑکے اٹھا کرتے ہیں، اور تیزی سے اٹھ کے مجھے گلے لگا لیا، اور ایک جملہ بار بار فرماتے رہے کہ جگر بخل نہ کرنا، جگر بخل نہ کرنا، سینے سے دباتے رہے اور کہتے رہے جگر بخل نہ کرنا۔ اتنے بڑے شیخ ہونے کے باوجود دوسرے لفظوں میں آپ سمجھے کیا کہہ رہے تھے؟ کہہ رہے تھے کہ بخل نہ کرنا یعنی جو تمہارے اندر نفاست، پاکیزگی، خدا خوفی اور یہ چیزیں میرے سینے میں منتقل کر دو، جگر بخل نہ کر۔ جگر نے درخواست کی کہ بیعت فرما لیں۔ مشائخ ایسے ہوتے ہیں، انہیں پتا تھا کہ یہ شراب پیتا ہے، اور اگر میں بیعت کے الفاظ میں کہوں کہ میں توبہ کرتا ہوں شراب سے، تو ممکن ہے دل پہ گراں گزرے، کیا سوچ ہوگی طبیعت کی۔ فرمایا میاں کوئی بیعت وغیرہ نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ تم وعدہ کرو تم مجھ سے فائدہ اٹھاتے رہو گے، میں تم سے فائدہ اٹھاتا رہوں گا۔ یہ ہے وہ تصوف جو ہمارے مشائخ اور اساتذہ میں تھا، اس رسم و رواج سے ہٹ کے جو اہل بدعت نے اختیار کیا۔ جگر خود ہی بولے اور کہا حضرت میں شراب چھوڑ دی، میں نے توبہ کرتا ہوں شراب سے۔ حضرت چپ رہے، اور اگلے ہی دن جگر اسپتال پہنچے، اور ڈاکٹرز نے کہا مر جائے گا اگر شراب نہیں پیے گا۔ کسی مولوی کو بھی ایک ڈاکٹر صاحب جانتے تھے، لے آئے اور کہا مولانا یہ حالت ہو گئی ہے، ہم 5-7 ڈاکٹرز ہیں، یہ مر جائے گا۔ تو انہوں نے سمجھایا جگر کو، یہ ہے تہذیب۔
انہوں نے کہا جگر آپ شراب نہیں پئیں گے، مر جائیں گے، اب شراب بمنزلہ دوا کے ہو گئی ہے، اب کوئی چیز اس میں نہیں رہی، یہ دوا ہے، دوا اگر استعمال نہیں کریں گے مر جائیں گے تو اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ انہوں نے کہا اچھا اللہ کو کیا جواب دوں گا، اور جو اپنے حضرت سے کل کہہ آیا تھا کہ آئندہ شراب نہیں پیوں گا، حضرت کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ شیخ کے قول فعل، ان کے ساتھ کیے گئے وعدے کا اتنا احترام، یہاں تہذیب کون سی پرورش پائی ہے؟ گالیوں کی، لوگوں کے معائب بیان کرنے کی، لوگوں کو ہمیشہ مذہب کی ایک سٹک پہ تولنے کی، تاکہ انسانیت کی نفی ہو اور قتل کرو مارو۔ یہی سیکھا ہے نا، 80 سال میں ایک نسل نے دوسری نسل، اور دوسری نے تیسری اور چوتھی نسل، یہی تحفے پیش کرتے رہے ہیں کہ کسی کا کوئی گناہ کوئی چیز دیکھو، ایسی کس کے تنقید کرو کہ تم جنید بغدادی اور عبد القادر جیلانی ہو اس دور کے، اور وہ مشکل سے مسلمان بھی نہیں رہا، کافر ہی ہو گیا۔ اس سے زیادہ شرعی گالی کیا ہے جو دوسرے کو دی جا سکتی؟ جگر نے کہا حضرت سے بات کی تھی، میں حضرت سے کہے ہوئے سے نہیں پھروں گا۔ چوتھے دن بالکل ٹھیک ہو گئے، اور کسی نے جا کے کہا مولانا عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ سے کہ حضرت آپ کی کرامت ہے کہ عمر بھر کا عادی شرابی، اور آپ کی توجہ سے، آپ کے ملنے سے چوتھے دن توبہ اور سب ختم ہو گیا، آ رہے ہیں جگر آپ کی کرامت ہے۔ فرمایا کرامت میری نہیں ہے، کرامت جگر مراد آبادی کی اپنی ہے۔ باطن اتنا صاف تھا کہ مجھ سے وعدہ کیا، اور دیکھو استقامت اور اپنی بات کا پاس کرنا اور اپنے قول کا خیال کرنا کتنا بڑا وصف ہے اس آدمی۔ یہ ہے انسانیت، لوگوں کو اس معیار پہ لے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت میں شدت تھی نا، نبوت کے باوجود وہ قائم رہی۔ اللہ نے جو بنیادی اوصاف انسانوں کو دیے وہ ہوتے ہیں، بسا اوقات وہ جذبات کے غلبے سے دب جاتے ہیں، اور جب وہ اس سے باہر آتا ہے اس کیفیت سے، تو اس کے اوصاف جو فطرت نے رکھے ہیں وہ بالکل صحیح اور بالکل صاف آئینے کی طرح ہو جاتے ہیں۔ انسانوں کو اس معیار پر دیکھنا چاہیے۔